صاف لکھا ہوا ہے ہدایہ کے اندر، جو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے لیے سب سے اہم کتاب قرآن کا درجہ ہے ان کے پاس۔ ہدایہ میں لکھی ہوئی بات ہے، بس مسئلہ ختم، اس سے زیادہ ہم بات نہیں کر سکتے۔ اس میں لکھے ہیں ہر نبی نے، بلکہ آدم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کیسی حدیث ہے دیکھو، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم نے اپنے بیٹوں میں سے مجھ پہ فخر کیا، یعنی میرے بیٹوں میں سے محمد بھی آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم نے اپنے بیٹوں میں سے مجھ پہ فخر کیا، اور مجھے اپنی امت میں سے ایک امتی پہ فخر ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں دیکھو، مجھے اپنی امت میں سے ایک امتی پہ فخر ہے جس کا نام نعمان ہوگا۔ لو 80 سال بعد یہ پیدا ہونے والے ہیں، ابھی آئے بھی نہیں۔ امام ابو حنیفہ کا نام نعمان ہے، بہت سے حنفی حضرات کو بھی معلوم نہیں ان کا اصل نام کیا ہے۔ اصل نام ان کا نعمان ہے، باپ کا نام ان کا ثابت ہے، نعمان بن ثابت ہے وہ۔ تو حدیث یوں لائے یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آدم کو مجھ پہ فخر تھا، اور مجھے اپنی امت میں سے ایک امتی پہ فخر ہے جس کا نام نعمان ہوگا، اور جو پوری امت کا چراغ ہوگا، جو اس کی پیروی کرے گا وہ جنت کو جائے گا، جو اس کی پیروی نہ کرے گا وہ دوزخ جائے گا۔ لو، کوئی لگتی ہوئی بات لگتی ہے؟ بولتے تو ابو بکر کو بولتے، اگر بولنا ہی ہوتا تو عمر کو بولتے، اگر بولنا ہی ہوتا تو عثمان کو بولتے، اگر بولنا ہی ہوتا تو علی کو بولتے، اگر بولنا ہی ہوتا تو سعد ابن ابی وقاص کو بولتے، اگر بولنا ہی ہوتا تو ابو عبیدہ ابن الجراح کو بولتے، بولنا ہی ہوتا تو سعید ابن زید کو بولتے، بولنا ہی ہوتا تو عبد الرحمن بن عوف کو بولتے۔ یہ عشرۃ المبشرہ ہیں، یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو دنیا میں اللہ کے رسول نے نام لے کے کہا کہ یہ جنتی ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ۔ اللہ کے رسول نے ایک ایک کا نام لے کے کہا یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی۔ 80 سال بعد پیدا ہونے والے امام ابو حنیفہ کو کہتے کہ میری امت میں کیا ہے، مجھے ان پہ فخر ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ تمہارے مسلک کی تائید میں تم نے حدیث گڑھ کے شان بڑھائی، تب امام شافعی بھی پانی میں گئے نا، امام مالک بھی چلے گئے۔ گھڑنے والوں نے یہ نہیں سوچا کہ تمام اماموں کی شان میں گستاخی ہے، لیکن لکھ دیا باقاعدہ، صفحہ نمبرات کے ساتھ آپ کو میں پیش کر سکتا ہوں، جاؤ ہدایہ لے کے پڑھ لو۔ یہ تقلید کا فتنہ تھا، جنہوں نے اپنے اپنے اماموں کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا، ان کے لیے احادیث گھڑنا شروع کر دیا۔ یہی وہ فتنہ تھا جس کی وجہ سے امت مسلمہ جس طرح کھوکھلی لکڑی ہو جاتی ہے دیمک کھانے کے بعد، اس طرح ہم سب کو دیمک کھا لی، ہم کھوکھلے ہو گئے۔ کتاب و سنت نہ پڑھائی جاتی نہ پڑھی جاتی، مدارس کے اندر تقلید چلی۔ پڑھتے کیا؟ ہدایہ پڑھتے، پڑھ کے کیا؟ خدوری پڑھتے، پڑھتے کیا؟ در مختار پڑھتے، قرآن اور حدیث نہیں پڑھتے۔ تبرکن آخری سال تھوڑے بخاری کی روایتیں پڑھائی جاتی، عالم نکل کے آتا 7 سال 8 سال پڑھ کے ایک حدیث نہیں بول سکتا، ایک حدیث کا ترجمہ نہیں پیش کر سکتا، ایک موضوع پر چند آیتیں نہیں بول سکتا۔ اب جاؤ ان کے خطبات اٹھا کے دیکھ لو، ایک گھنٹہ بولے گا، ایک آیت نہیں پڑھے گا پورے گھنٹے میں۔ ہاں اشعار ہوں گے، ہاں واقعات بنڈل قسم کے ہوں گے، اپنے مسلک کی تائید ہوں گے، فلاں ہوں گے، سب ہوں گے، نہ ہوگا تو قرآن و سنت نہیں ہوگا۔ یہ چیز ہمارے اندر صدیوں پرانی ہوئی، جس کی وجہ سے ہم کھوکھلے لکڑی بن گئے، ہمارے اندر کوئی طاقت نہ رہی۔ وہی اندھیرے کے دن جن میں یورپین کنٹریز میں سر اٹھایا، جہاں پر کیا ہیں ان کے گھٹنے تک کیچڑ میں لت پت تھے، جھوپڑیوں میں رہنے والوں نے قرآن پڑھا، جھوپڑیوں میں رہنے والوں نے، اندھیرے راتوں میں رہنے والوں نے۔ بغداد میں جب لائٹیں تھی، یورپین کنٹریز میں اندھیرا تھا۔ بغداد کی سڑکیں جب کیا ہیں بالکل صاف ستھری ہوتی تھی، یورپین کنٹریز کی سڑکوں پر
کوئی آدمی چل نہیں سکتا تھا، گھٹنے تک سڑاند اور بدبو کا کیچڑ ہوتا تھا، لیکن انہوں نے پلٹا کھایا، انہوں نے قرآن پڑھا، ان کے سائنسی معلومات کے لیے، ہدایت کے لیے نہیں پڑھا، ہدایت نہیں ملی، لیکن جتنی سائنسی ترقی ہوئی وہ پورے قرآن سے ہوئی، اور اسی سے نکال کے انہوں نے کیا۔ ہدایت کے لیے پڑھا ہوتا تو ہدایت ملتی، لیکن نہ ہم ہدایت کے لیے پڑھے نہ سائنس کے لیے، ہم سوتے رہے تقلید کا جامہ اوڑھ کر، بڑی میٹھی ٹھنڈی نیند سوتے رہے تقریباً 500-800 سال، جس کی وجہ سے ہم ہر معاملے میں پیچھے ہو گئے۔ بلکہ ہمیں بتا دیا گیا تمہیں پڑھنا ہی نہیں ہے قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، حدیث پڑھنا ہی نہیں ہے تمہیں، پڑھو گے گمراہ ہو جائے، پھر کرنا کیا ہے؟ جا کے پوچھ لو مسلک کیا ہے تمہارا، اس مسلک کے تحت امام سے پوچھ لو ہمارے حنفی مسلک میں کیا ہے، وہ جو بولے، دلیل نہیں پوچھنا، دلیل پوچھے مسلک سے باہر چلے جاؤ گے۔ ہاں یہ فلسفہ تھا، 800 سال راج کرتا رہا، دلیل نہیں پوچھنا، دلیل پوچھو حنفیت سے نکل جاؤ گے، شافعیت سے نکل جاؤ گے، حنبلیت سے نکل جاؤ گے، مالکیت سے نکل جاؤ گے۔ یہ فتنہ پورا 800 سال چھایا رہا، بس معدود چند تھے جو سلفی تھے، اصحاب الحدیث تھے، جو منہج کے پیرو تھے، جو کتاب و سنت کے لیے تڑپتے تھے، ان کی اپنی کوششیں اپنی جگہ رہی، لیکن ہم امت مسلمہ کو سب سے زیادہ خطرناک ترین صدمہ جو پہنچایا وہ اس تقلید میں پہنچایا، جو آج ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا جز ہے، کوئی دین کا جز نہیں، نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا، صحابہ نے۔